أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صلوات سارے سواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر صلوات رشتے نبھانے والی، رشتوں کو پہچاننے والی، سمجھنے والی، چھوٹے بڑے کس سے کہاں کس مقام پہ کس انداز میں ملنا ہے، یہ پوری اقدار کا وارث ہے۔ وہ اقدار سے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک آدمی کیا گیا پوری اقدار اس کے ساتھ دفن ہو جا رہی ہے، ویلیوز دفن جانتے تھے، سمجھتے تھے مسائل رشتوں کو جیسا پیش کیا یہ مانا جانتے بہترین شفیع باپ دوست شوہر بھائی ہر طرح سے اور ہر رشتے کو نبھانا ہے، دوستیوں کے رشتوں کو بھی نبھانا ہے، ادھر کے رشتے بھی ادھر کے رشتے بھی بڑے متواتر شخصیت ہر طرح سے خدائے کہ میرے دوست رشتہ ایسا تھا کہ ہمارے بہت ہی قریبی تعلق اور جس کو کہنا چاہیے مذاق کا رشتہ اور ظاہر ان سے بات کرنے ان سے لطف کے آگے بیٹھ میرے ساتھ سفر ملنے کی مختلف بچوں کی شادیوں میں بات ہمیں اردو پتہ چلا جا کوئی بات نہیں سورج کو خراب دکھانے کے بعد بولا بس میں نے جو جملہ کہا کہ اقدار جو تھی اس کے ساتھ ویلیوز جو تھی زمانے کی اس کے ساتھ ایسے لوگ جو نے یہ جملہ کہا تھا میں نے تمہوں سے تو نہیں سنا کسی نے سنایا تھا تو یہ جملہ دوبارہ جملہ اچھا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں کہ وہ سب لوگ جا رہے ہیں آ نہیں رہے ویسے لوگ جو جا رہا ہے نا بس تو آپ ایک زمانے کو تب کر کے آ جاتے ہیں ویلیوز کو تب کر کے آ جاتے ہیں اس کے بعد جس زمانے میں ہم جی ہیں آپ کو معلوم ہے جیسا زمانہ ہے جب جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو جو بھی ہو رہا ہے یہ اس طرح کے لوگ بس جا رہے ہیں اور یہ کہانی قصوں میں اب ملیں گے اس کے سوا نہیں سیدھی جا کے دنیا میں نہیں ملے جو ہے بس وہ جا رہے ہیں جو باقی بچوں کو بھی جا رہے ہیں بچے نہیں کیونکہ جو ہمارا نظام ہے تعلیمی نظام ہو یا معاشرتی نظام ہو پورا کا پورا عہدہ ہو چکا ہے سر بہت بڑا ہو چکا ہے تو اس میں ایسے لوگوں کی گنجائش ہے نہیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں باہر ہم پر کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ایک ہی جس طرح کوئی عبادت گزار دیں گے کوئی میں نے اس کیا نا کہ میں نے ان کو جب سے میرے تعلقات میں دو اعتکاف ان کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ایک رجب کا اعتکاف ایک رمضان کا اعتکاف ہمیشہ میں ان کو ان دو اعتکاف میں ہمیشہ اعتکاف میں دیکھا اور اس کے علاوہ جیسے وہ ہمارے اندر وہ ایک ہی چیز ہے کہ اس مومن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری چیزوں سے مکمل ہونا چاہیے لیکن آج کل کے دور کی جو خرابیاں ان میں خرابی یہ بھی آئی ہے الگ اور نمازی الگ ہو گئے پتہ نہیں کس نے الگ کیا کب الگ کیا مجھے تو معلوم نہیں ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ مومن کوئی ہوتا ہے جس میں ساری صفات اور وہ ایسے مومن تھے جس کی ساری صفات جمع تھی ویسے ہی وہ عبادت تھے ویسے ہی عبادت گزار تھے قابل شب زندہ دار بھی تھے گواہ لوگ کسی کا اپنا کہنا الگ بات ہے کہ وہ کسی کو نہ بتاتے تو لوگ تو جاتے تھے نا نواز شب بھی پابندی سے پڑھنے کے عادی تھے اور ان کے جو جانے کا انداز تھا وہ بھی اتنا پرسکون میں تو تھا نہیں یہاں باہر تھا لیکن مجھے بتایا سب نے
بچوں نے بتایا، احباب نے بتایا کہ جانے کا انداز جو ہے تو سلام کی بات ہے تو ایسی وہ روایت ہے، لیکن میں روزے کی حالت میں ہوں، بڑی احتیاط سے مجلس پڑھنا ہوتی روزے میں، لیکن یہ روایت ہے نا، میں روایت لفظ بلفظ پیش نہیں کر رہا، خلاصہ بیان کر رہا، ایک صلوات تیری محمد علی محمد۔ ایک گزارش آپ سے کریں گے، جب مجلس میں تو آپ بیٹھی ہیں نا، تھوڑا تھوڑا سیمنٹ آئے گا تو مجلس کا ماحول بن جائے گا، تھوڑا سا آگے ایک قدم بھی آگے آپ آ جائیں گے نا تو اچھا ایک جب بندی ہو جاتی ہے، اس کو ہے نا کہ اچھا ماحول بن جاتا ہے، پڑھنے والے کو بھی ذرا سا کچھ توجہ مل جاتی ہے۔ آئیے آپ آئیے جی صحیح صاحب، میں آپ کو دیکھا نہیں تھا، مل کر ایک بلند آواز سے صلاۃ الہی فرما دیجیے۔ روایت کا خلاصہ کرنا ہے، اس طرح کے لفظ والا روایت نہیں پڑھ رہا، جو مفہوم میں وہ پیش کر رہا ہوں کہ حالت نظام میں اور کوئی وقت ہو یا نہ ہو، یہاں کی یہ روایت ہے کہ مولا اپنی زیارت کرانے کے لیے آتے ہیں، مولا کا دیدار ہوتا ہے دم نظر، مومن ہو یا منافق ہو، جو بھی ہو اس کے لیے اچھی خبر نہیں ہوتی، مومن کی اچھی خبر ہوتی ہے۔ اچھی خبر کا اندازہ کہاں سنتا ہے مومن کے لیے اچھی خبر کا؟ یہ میں نے خود بھی ایک دو بار مشاہدہ کیا کہ جانے والا جانے سے پہلے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم اسے لٹانے یا ڈاکٹر کپڑوں کو لٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے مومن، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی ہے، جب یہ بول نہیں سکتا نا، یہ بتانا چاہتا ہے کہ اٹھنے دو، کوئی آ رہا ہے جس کا مجھے استقبال کرنا، یعنی کسی کو دیکھتا ہے، کسی کی زیارت کرتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے احترام کے لیے، بتانا چاہتا ہے اپنے اطراف کے لوگوں کو کہ مت ڈرو، مت گھبراؤ، مت لم کرو، جس لمحے کا انتظار تھا مجھے لینے کے لیے آ گیا، مجھے لینے کے لیے یہ ہے۔ تو یہ جو اکثر آپ نے مومن کے چہروں کو دیکھا ہوگا، ایک مسکراہٹ جیسے کہتے ہیں تبسم تھا اس کے چہرے پہ، تبسم کیا ہوتا ہے؟ یہ زیارت، یہ جو اسے زیارت نصیب ہوتی ہے نا دم نظر مولا علی خان کی بات ہے، وہ زیارت، اس زیارت کو وہ دیکھ کے بس ہو، یعنی وہ لوگوں میں مسکرا رہا، ہنس رہا ہوتا ہے، یہ غم نہیں ہے میرا، لیکن نہیں معلوم کہ مجھے دینے کو آنا ہے، دینے کو آنا ہے۔ اچھا اب آئیے، میں نے روایت کیوں پڑھی؟ حالانکہ روایت دلیل نہیں ہوتی کہ میں آیت کو سچا ثابت کروں، نہیں ایسا نہیں ہوتا، نص قرآنی تو نص قرآنی ہے نا، لیکن میں نے ایسی آیت کا انتخاب کیا ہے کہ اس میں یہ روایت مجھے پیش کرنا ضروری ہو گیا، جیسے آیت کا میں نے انتخاب کیا سورہ نحل سورہ اور اس کی 32ویں آیت قرآن میں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور وہ لوگ جن کی روح قبض کرتے ہیں ملائکہ اس حالت میں کہ وہ لوگ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، الذین یعنی جنہیں ملائکہ لے کر جاتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکہ، کوئی وفات سے نہیں ہے، جب وفات ان کی روح قبض کرتے ہیں کو لینے کے لیے آتے ہیں، وعدہ وفا ہو گیا، پورا ہو گیا ان کا وقت دنیا میں جتنا وعدہ وہ پورا ہو گیا، لینے کے لیے آتے ہیں، کن لوگوں کی روح قبض کرتے آتے ہیں؟ طیبین، اس حالت میں کی طیب، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب طیبین کی روح قبض کرتے ہیں، یعنی روح قبض کرنے کا بھی آپ دیکھیں بتا دینا، کہتے ہیں حالت نظر یوں، حالت نظر یوں، حالت نظر یوں، اور کیسی کیسی اذیتناک مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے انسان کو، لیکن پھر میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ قرآن میں بھی یہ نص موجود ہے اور حدیث میں بھی نص موجود ہے کہ ہر ایک کی روح کو نکلنے کا انداز بالکل الگ، سب کا انداز الگ، سب کا انداز، میں اور بھی روایت پیش کر دیں گے، لیکن چلیے پہلے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یا یتوفاہم، تتوفا ہے یہ تو ایک جگہ مخاطب کا صیغہ ہے، ایک جگہ غائب کا صیغہ، لیکن اس سے میں نے دونوں لفظ پڑھ دیے بھائی، اللہ خیر کرے، وہی بات آ جاتی ہے روزے کی، بڑا روزے کی رات کو مجلس میں بھی کہتے ہیں کم لیتے ہیں کہ بھائی مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا، ایک تو پہلی روزہ اوپر سے یہ آیات کا اور احادیث کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا مسئلہ کہ غلط حدیث پڑھ دی، غلط آیت پہ روزہ باطل ہو گیا، کیا ہو گیا روزہ؟ اب آپ اندازہ لگائیے کتنی مشکل ہوتی ہے مجلس پڑھنا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اور ایک طیبین کی روح قبض ہوتی تھی، سب کا الگ الگ انداز ہو گیا نا، کل نفس، چلیے اور آسان کرتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، آپ زندگی میں نہ مانو سینکڑوں بار یہ آیت سنتے، یا آیت کا یہ حصہ سنتے، آیت تو طویل ہے، یہ آیت کا حصہ سنتے آپ، کل نفس، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھا،
حق بھائی ذائقہ ہے کیا چکھ رہا ہے ذائقہ کیا ہے ہر نفس کو چکھ رہا ہے کیا مطلب ہے نفس کے ذائقہ دیکھیے یار ہر نفس میں پہلے یہ بات جان لیجیے کہ یہاں بشر نہیں کہا گیا بولو نفس کہا بشر کیوں نہیں کہا بشر اس لیے نہیں کہا کہ آپ پھر دوسری بحث میں پڑ جائیں گے بشر والی بحث میں پڑ جائیں گے گرو والی بحث میں پڑ جائیں گے پروردگار کی بحث میں پڑ جائیں گے آپ بشر نہیں کہا بشر کا گھر نہیں رکھا پروردگار نفس جہاں بھی نفس ہوگا اسے موت ہے اب نفس کتنے قسم کا ہوگا بھائی اب آپ خود گنتے رہیے 3 قسم کا تو الگ ہے نا نفس ہمارا نفس لوامہ نفس مطمئنہ پھر اس کا نفس لاہوتی نفس ناسوتی نفس ملکوتی نفس حیوانی نفس انسانی نفس کتنی پتہ نہیں کتنے نفس ملائکہ ہے کہ نہیں ہے نا پر کتنے قسم کا نفس پر نفس جو بھی ہو ملائکہ کا نفس ہو جنات کا نفس ہو کوئی بھی نفس کی جس کو انبیاء کا نفس ہو پہلا سمجھ میں آئی بات پیغمبروں کا نفس ہو انسان کا نفس جس قسم کا بھی ہوگا کل نفس کا مطلب یہ ہوگا کہ نفس جیسا بھی ہوگا اسے موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا نفس شیطانی ہو نفس حیوانی ہو نفس ملکوتی ہو نفس حقانی جو بھی قسم کے نفس ہو سکتے الگ الگ قسمیں کی ہے نا اور ہماری الگ قسمیں کی ہے واقعوں نے الگ قسمیں کی ہے سب نے نفس کی الگ الگ قسمیں کی ہیں اپنے اپنے حساب سے جو تعلیم دینا چاہ رہا ہے وہ نے اپنے قسم سے کی ہے نفس ہے صوفیہ نے اپنی نفس کی قسمیں کی نفس کی کیا کل نفس ذائقہ نفس جیسا بھی ہوگا اس لیے انبیاء کا دروازہ ہو وہاں بھی آئے گا ملک الموت سمجھ میں نہیں ہوا کسی کا بھی دروازہ ہوگا معصومین کا دروازہ ہوگا ملک الموت ہر جگہ بس پیغمبر خاتم النبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے میں فرق اتنا ہوا کہ وہاں اجازت لے کر آنا ہے کسی سے لیکن آنا تو پڑا ہے نا آئے گا یعنی فرار ممکن اس کو کہیں بھی آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ملک الموت کل نفس جیسا بھی نفس نورانی نفس معصوم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو واپس آنا پڑے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو واپس آنا پڑے گا کس لیے موت کا ذائقہ چکھنے کے لیے کیونکہ نفس ہے نا سمجھ میں آگی بات صلوات دیجیے محمد علیہ محمد اب یہ ذائقہ کیا ہے بھائی یہ الگ الگ ہے سب کے لیے الگ الگ قسم کا ذائقہ کیسی کس کی موت آئی باس کی بہت گڑبڑاہٹ نکل نہیں کرتا اذیت 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 یہ بھی کئی قسم کے امتحان ہے کسی کے بھائی گناہوں کا حساب نہیں کیا جا رہا ہے تو بخاری کو اس کو یہیں پہ مومن تھا لیکن چلو اس کو یہیں پہ دو ہے نا مختلف قسم کی روایات لیکن اصل ہر ایک کے لیے موت کا ذائقہ ہے کسی نے سوال کیا مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ السلام موت کے بارے میں آپ نے سوال تو وہ یہاں بھی پوری روایت کو بہت تفصیل سے خلاصہ بیان کیا مفہوم بیان کر رہے ہیں مولا نے فرمایا دیکھو موت اب یہاں 3 قسمیں بتائیں ایک مومن کی موت وہ مومن جو ہمارے احکام پر عمل کرتا رہا زندگی ویسے ہی گزارتا رہا جیسے ہم نے بتائی بس اس کے لیے موت کچھ بھی نہیں ادھر اس کا انتقال ہوگا ادھر یہ جنت ہے اب میں آیت بھی پوری نہیں پڑھی جو میں نے ابتدا وہ بات نہیں کری وہ پورا کو بات نہیں کری میں نے یہ بات سنی جاؤ ادخلوا الجنہ جاؤ جنت میں جاؤ جنت میں داخل ہو نص پرانی کوئی کہے نا برزخ برزخ سب کچھ لیکن یاد رکھیے کیا برزخ کی جنت بھی ہے برزخ کی دوزخ بھی اب پڑھتا ہوں آپ کے سامنے الذین تتوفاهم الملائکۃ الطیبین یقولون السلام علیکم ملائکہ جب آتی ہے ڈرا ہوا ہے نا مومن ڈرا ہوا تو جب آگے ملائکہ میرے اوپر سے تو کیا کہتے آئیں گے سلامتی ہے تم پر یعنی پہلا پیغام یہ ہوا کہ سلامتی سلام قرآن میں سے پرانی ہے سورہ نحل 32 آیت پڑھا ہے آپ کے سامنے سلام علیکم یقولون السلام علیکم سب سے پہلے ملائکہ کیا کریں گے اسے سلام کریں گے خوف دور کریں گے مت ڈر وہ دوسروں کے لیے جیسے تیرے لیے تھوڑی ہے یقولون السلام علیکم اور دوسرا پیغام کیا لوگ ادخلوا الجنۃ جاؤ وہ سب بات کی بات ہے سوال جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی روح قبض کرتے ہی پہلا پیغام کیا دیں گے سلام دوسرا پیغام کیا دیں گے نصر پر یہی بات نے سلام کلام کرا دیا آپ کے سامنے اور ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون وہ جو تم اعمال کیا کرتے جسے برزخی جنت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ فائدہ تو بعد میں ہوگا لیکن جاؤ برزخی جنت میں چلے جاؤ سمجھ آ رہی بات ہماری بس مولا فرماتے پہلا وہ شخص ادھر بنا
تو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. دوسرا مرا چل بھائی جہنم میں. کون؟ یہاں مسلمان غیر مسلمان کا ذکر نہیں ہے. یہاں ذکر کہ جس نے ہم سے دشمنی کی محمود نے، جس نے ہمارے حق کی پیروی ہمارے حق کو نہیں مانا، جس نے ہمارا انکار کیا، ہمارے مقام کا انکار کیا. میں نے پوری تفصیلی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں. جو بس وہ ہوا چل بھائی جہنم، مرا چل بھائی جہنم. برتری جہنم اس کی شروع ہوئی، برتری دونوں شروع ہوئی. تیسرا عشق مومن ہے ہمارا، چاہنے والا ہے ہمارا، محبت کرتا ہے، صحیح محبت کرتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے، لیکن ہمارے کہنے پہ عمل نہیں کرتا. ہمارے کہنے پہ عمل نہیں کرتا. بس اس کی موت جو ہے یہ گھبرایا ہوا ہوگا. تو موت آئی گی نا حال زندہ میں گھبرایا، اب کیا ہوگا میرے ساتھ، اب کیا ہونے والا ہے. کیوں خوف بھی ہے، خوف زدہ ہوتا ہے کہ یہ کیا دنیا میں تسلیاں دیتا اپنے آپ کو چلا جاؤ گا، نکل جاؤ گا، یہ کیا ہوگا بھی تو سامنے پوجا ماننے کے بعد. ایسے شخص کے لیے کہا جائے گا کہ جہنم میں لے جاؤ، ہم اس کی شفاعت کریں گے، اسے جنت میں لے جائیں گے. ہم اس کی ہم اس کی شفاعت کریں گے اور اسے جنت میں لے جائیں گے. اب مجھے بتائیے فائدے میں کون ہو؟ عمل کرنے والے، عمل نہیں کرنے والے. اس کے تو مزے آتے ہیں نہیں آتے. بڑا ہو کے ہنس کے کرو لوگ نہیں کہنا چاہتے نکل جائیں گے تم ہم نمازیں سب پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، یہ کرتے رہے، حج کرتے رہے، عمرے کرتے رہے، زیارتیں کرتے رہے، تو عمر پیسے آ گیا. وہ بھی اللہ کیسے دلا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں. وہ بھی معبود جب ایسی ہے آنا تو اس کو بھی اور مجھے بھی تو میری خوابوں کا بھی سارے احکامات کیوں. اب سنیے یہی تک پڑھتے ہیں، اس سے آگے نہیں پڑھتے. روایت ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، تو لوگ سنیں گے نہیں. یہاں تک پڑھ کے چھوڑ دیے آگے بھی تو پڑھ کیا لکھا ہے آگے فرماتے ہیں. لیکن ہماری شفاعت پہنچنے تک اسے ان سب کا حساب دینا ہوگا. شفاعت کریں کیونکہ مومن ہے وہ بھی. لیکن میں مدت نہیں بتا رہا ہوں، مدت جا کے خود پڑھ لیجیے گا. بہار کی روایت نہیں، میرے پاس جو کئی مقامات میں لکھی ہوئی ہے تو وہ، لیکن مدت بھی ایسی کتنے ہزار سال تک اس کو رہنا پڑے گا وہاں پہ. تو جب وہ پڑھتے تو لوگ ناراض ہو جاتے یہ کیسے ہوگا سر، کیسے ہوگا. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کیسے ہوگا. اللہ اس کا رسول کہہ رہا ہے، اللہ اس کا ولی کہہ رہا ہے ایسے ہوگا. میرے کہنے سے تھوڑی ہوگا. سلامات میری محمد علیہ محمد پر میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. ایسی روایتیں سنتے نہیں نا لوگ. آج کل پتا کو مولائیت کا دور ہو رہا ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے عقیدہ بن رہا ہے. اب کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. 4 آدمی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے عقیدہ کھڑا کر دیتے نیا چیز. اب اپنی مرضی چلتی ہے دین میں. پہلے اللہ کی مرضی تھی. آپ جانتے ہیں دین کیا ہے؟ دین بنانا رسول کا کام نہیں ہے. جی رسول کا کام ہے دین پہنچانا. دین کس کا ہے؟ دین اللہ کا ہے نا بھائی. دین اللہ دین دے کے بھیج رہا ہے. رسول اس لیے تو امین ہے کہ جیسا آ رہا ہے ویسا دے رہا ہے. کیوں ہے امین؟ اپنی طرف سے کوئی تھوڑی دے رہا ہے. امین اس لیے ہے کہ جیسا آ رہا ہے دین ویسا پہنچا رہا ہے. امام کا کام کیا ہے؟ دین کی حفاظت کرنا. امام کا کام کیا ہے؟ رسول کا کام ہے دین پہنچانا. امام کا کام ہے دین کی حفاظت کرنا. دین بنانا کسی کا کام نہیں. رسول بھی نہیں بنا سکتے، امام بھی نہیں. دین اللہ کا، اس کی تشریح اور پہنچانا یہ امام کا کام ہے، یہ رسول کا کام، یہ ہے دین. لیکن اب کیا ہوا؟ نہیں دین پہ خود بنائیں گے. یہ اچھا لگ رہا ہے ڈال دو دین میں، یہ اچھا نہیں لگ رہا نکال دو. بڑے بڑے دانشور پیدا ہو گئے نا آج کل، قابل لوگ پیدا ہو گئے تو وہ دین بنا رہے ہیں. یہ کوئی ڈش بن رہی ہے کہ یہ چیز ڈال دو اس میں مزہ زیادہ ہے، یہ چیز نکال دو اس میں مزہ نہیں آ رہی. مزے کا نام دین ہے، قربانیوں کا نام دین ہوتا ہے، جان اٹھانے کا نام دین ہوتا ہے، اپنے نفس کو کچلنے کا نام دین ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو مارنے کا نام دین ہوتا ہے. دین وہ نہیں ہوتا کہ میرا دل کیا چاہ رہا ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے یہ کہہ دو، میرا دل یہ چاہ رہا ہے یہ کر دو. تمہارے دل کا کیا ہے؟ آج ادھر کچھ کہہ رہا ہے کروں، کچھ اور کہنے لگے گا، پھر کیا کریں گے تمہارے دل کا؟ جب تمہارا دل میں کسی چیز کی ضرورت نہیں جاؤ میرا دل نہیں مانتا تو تیرے دل کا کیا ہے بھائی؟ تیرا دل بچپن میں کنتا، نوجوانی میں کنتا، جوانی میں کنتا، کالج میں کنتا، اسکول میں کنتا. اب تو ہمارے کو مصیبت ڈالنا ہے دین میں آ کے. اب تو یہاں پہ آ کے دین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، عقائد کا ستیہ ناش کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ایسا ہر ایک کو اس کی جزا
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو نفس کو ذائقہ اس کا چکھنا ہے، ہر ایک کو سر، اور جس نے ذرہ برابر بھی کچھ کیا ہے وہ اس کے سامنے لایا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ کر کے آپ کو بولنا پاک صاحب نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے دین میں ایسا کچھ نہیں. میں یہاں مثقال ذرۃ خیر یرا میں یہاں مثقال ذرۃ جو بھی کہا وہ سامنے آئے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب میں وہ نہیں بننا، نظام عدل، اللہ کا نظام عدل زیر سوال آ جائے گا، ہے نا. آپ آج اگر عدالت، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی عدالت ہے، آپ کو معلوم ہے نا دنیا میں سب سے اچھی فیصلے ہماری ہوتے ہیں. میں جو بھی عدالت میں کہوں گا پڑوسی ملک کے لیے کہہ رہا ہوں، میری کارڈ ہو رہی میری بات. سلوات بھیجیے محمد علی محمد. ان کو تو کہہ سکتے ہیں نا، مودی کی عدالتوں کو تو کچھ کہہ سکتے ہیں نا. تو انہوں نے بھی بڑی زیادتیاں کی ہیں نا، حجاب پہ پابندی، اس پہ پابندی، انہوں نے بڑے خبیث ہیں وہاں کے جج، اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو ان کو بٹھاتا ہے عہدوں پہ ان کی مرضی کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے کیا سمجھا؟ کیونکہ یہاں وہی عدالتیں چل رہی ہیں، اس کو خوش کرنا ہے، اس کو ناراض کرنا ہے، برا دینا، یہ کیا ہے نا بھائی، انہیں کو عہدے ملیں گے. میری پڑوسی ملک کی بات کر رہا ہوں، ہماری تو ماشاءاللہ دنیا کی سب سے اچھی عدالت ہے، خدا کا شکر ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اور نہیں یقین میرا، اچھا آپ نہیں یقین کرتے، صبح سیشن کورٹ میں جا کے دیکھ لیجیے، گیٹ سے گھستی ہے ایمانداری. گیٹ میں جو کھڑا ہوتا ہے نا، وہاں سے ایمانداری اندر داخل ہوگی. میں تو زندگی گزر گئی اپنے مقدمے لڑتے لڑتے، اب تو نہیں ہے، یعنی کس زمانے کی بات کر رہا ہوں. ایمانداری اندر سے گھستی ہے وہاں اور سلوٹ کرتی ہے، گزرتی ہے پاکستان کے بالی کو، بالی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو. صلوات بھیجیے محمد علی. عدالت کے دروازے میں کھڑی ہے ایمانداری، جب تک اس کو سلوٹ نہیں کریں گے آپ اندر جا نہیں سکتے، ہے نا. آپ کا بھی راستہ پڑتا ہوگا، آپ کو بھی معلوم ہے میں کہہ رہا ہوں. لیکن اوپر والے جو ہے ہمارے، ان کی چشمے وہ لگے ہیں، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا. عدالت عدالت عدالت، کون سی عدالت، کہاں کی عدالت؟ جب میں گیا سٹی کورٹ میں سیشن کورٹ جا کے دیکھا ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے. ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تماشا لگا ہے، تماشا. تو کیا سمجھ لیا لوگوں نے کہ اللہ کیا بھی ایسی ہوگا، معصومین کیا بھی ایسی ہوگا، اپنا کرے تو کچھ نہیں، دوسرا کرے تو سزا، اپنے کو چوری معاف، غصب معاف، جھوٹ معاف، رشوت معاف، بے ایمانی معاف، سب معاف، ظلم معاف، قتل معاف، دوسرے کی زمینوں میں قتل معاف، قبضے کی زمین پہ اور نہ معلوم کیا کیا بنا لینا، سب معاف. کیوں؟ وہ مولا ہے، مولا کی جانے والی. اور دوسرا کرے تو سزا. کیا مطلب ہے؟ آپ نے وہی سمجھا میں آنے والے کو، معاذ اللہ معاذ اللہ، جیسے یہاں کی عدالت ہے ایسا عدل ہوگا. عدل کا معنی کیا ہے؟ عدل ہے ہی ہمارے اصول دین، نوٹے ہی نہیں. کم سے کم اتنا تو سوچ لیا کریں کہ عدل ہے ہی ہمارے یہاں بھائی، وہاں نہیں ہے عدل. اور نہیں ہے، پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، دنیا میں نظر بھی آ رہا ہے کہ نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ہماری عدالت ہے نا بھائی. توحید کے بعد دوسرا اصول کیا ہے؟ عدل ہے. عدل، یہ نظام عدل ہے جس پہ عالمین چل رہے ہیں، قائم ہیں. اگر اس پہ عدل کا نظام نہ ہوگا، دربار موجود کی کائنات ختم ہو چکی تھی. عدل ہے، عدل ہے کسی بھی چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا، ہر شے کا جہاں مقام ہے وہ رکھی ہوئی، یہ عدل ہے، ورنہ نظام نہیں چل سکتا. اسی عدل کے قرآن دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کرے گی اپنے بندوں میں ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. ظلم یہ سب عدل کے تحت چل رہا ہے. یہ گڑبڑائی تم نے کی ہے، تمہارے لوگوں نے کی ہے. ان کے ہاتھ میں جب نظام آیا، انہیں نے بے عدالتی کا نظام قائم کر دیا. یہ بے معلوم ہو ایسا تو نہیں کہ مرنے کے بعد میں یوں چلا جاؤں گا، وہی چلا جاؤں گا. دل کا حق رکھتا ہے نا کہ اماموں کے سارے احکام میرے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام حسین نے دین بچایا، دین بچایا. بھائی دین بچایا نا، آپ خود کہہ رہے ہیں دین بچایا، تو دین کہاں ہے؟ خود کہہ رہے ہیں آپ نے دین بچایا، تو دین کہاں ہے بھائی؟ وہ دکھانا پڑے گا. کون دکھائے؟ آج کا تو پتہ نہیں کیا کیا دکھایا جا رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. دیکھ کے بند جی سلام. ایک بار اور صلوات دیجیے.
پہلے دھیان نہیں دی، اسی کا کے لیے بیٹھا ہوتا آواز بلند نعرہ صلوات ورنہ قرآن مجید میں طیبین کو الگ نہ کیا جاتا نا، یہ الگ کیا جانا بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کچھ لوگ ویسے ہوں گے. اللہ نے تتوفا الملائکۃ الطیبین، ملائکہ طیب لوگوں کی روح پر سے پاک لوگوں، وہ پاک آدمی کو بھی تھوڑا سا ظاہر ہے کہ جان جانا ہے دنیا سے ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانا مسئلہ ہے نا. اگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو بچے کی ولادت کا مسئلہ دیکھنے کیسا ہوتا ہوا آتا ہے، وہ بھی انتقال ہے نا، وہ کسی جہان سے اس جہان میں آ رہا ہے نا، کہیں سے کہیں آ رہا ہے انتقال، اسی روز اس جہان کا آگے ہوتا ہے. جب یہاں آ کر رو رہا رونے کے سوا کو کوئی کام نہیں، کیونکہ تکلیف میں ابتدائیہ میں ہر چیز پہ ہاتھ مارتے نہیں مارتے، 6-7 منٹ کو یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں، اس کے کام کی ہونا ہو آج ایک دن میں بھی آپ، اور پھر چیختا ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑیں گے. کیوں بھائی وہ وہاں سے آئے کہتے ہو جا ہو گئی، کس جہان سے آئے؟ اب اس کے لیے حیثیت نہ بنائی تو یہ مانگ رہا ہوں کیوں نہیں دے رہے، جہاز مانگ رہا ہوں کیوں نہیں دے رہے، ٹرین مانگ رہا ہوں کیوں نہیں دے رہے مجھے. اسی لیے آہستہ آہستہ جب اسے احساس ہوتا ہے کہ جہان بدل گیا، زمانہ بدل گیا، میرا انتقال ہو چکا، میرا انتقال ہو چکا، میں دوسری دنیا میں ہوں. اسی کے بچے کی میموری کو پروردگار عالم محو کر دیتا ہے نا. 2 سال کے بعد بچے کی میموری ختم کی تھوڑی آپ اس نے کیا کیا کچھ کی نہیں، آپ نے یاد کر لیجیے، جب ماں کی گود میں آپ کیا تھے کیسے یاد ہے تو کیا ہے وہ میموری تھی جو محو کر دی. اب اس جہاں کا آگے ہوتا، جب یہاں کا آگے ہوتا تو یہاں سے چلنے کا وقت آ گیا، جب یہاں سے چلنے کا وقت ہے تو یہاں سے جانے میں رو رہا ہے. ابھی کہاں جاؤں گی، دنیا چھوڑ کے بنگلہ بنایا تھا، ابھی تو اتنی مشکل سے گاڑی بھی تھی، ابھی میرے بچوں کی شادی ہو گئی تو امریکہ گیا تو ویزا آنے والا ہے، ابھی گرین کارڈ ملنے والا ہے، لو بھی موت آ گئی. یہ کیا ہوا؟ تو ہونا ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، اس کا کوئی پہلے سے تیاری کرنا، میں جانا تو ہے نا، جانا ہے. اور ہوشیار آدمی وہ ہوتا ہے جو پس انداز کر کے رکھتا ہے، مستقبل کی سوچتا ہے. دنیا میں بھی وہی ہے نا ہوشیار، دنیا میں کسے کہتے ہیں ہوشیار؟ ایک سلوات دیجیے محمد علیہ بچا کے رکھو کل کام آئے گا، بچا کے رکھو کل کام آئے گا، ایسے ہی ہے نا، بچا کے رکھو کل کام آئے گا بچوں کے. اب وہ بھی مستقبل غیر یقینی، معلوم نہیں شاید کام آ جائے، معلوم تھوڑی کیا ہونے والا ہے. رکھ لو شاید کام آ جائے، بچوں کو ضرورت پڑے گی، رکھ لو بھائی زمین لے لو پلا کے لو گھر بنا لو، بچوں بھی کام آ جائے گا، آ جائے گا، آ جائے گا. غیر یقینی وہ مستقبل غیر یقینی، اس کے لیے کتنا اہتمام کرتا ہے انسان، ساری زندگی اسی کا اہتمام کرتا رہتا ہے. اور جو مستقبل یقینی ہے اس کے لیے سننا نہیں چاہتا. وہ مستقبل یقینی کیا ہے؟ قبر ہے نا، موت تو ہے، تو اللہ سب کو نصیب کرے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہوا میں بکھر گیا، سمندر میں بہہ گیا وہ، لیکن بعد میں موت تو ہے نا. مستقبل یقینی ہے کہ نہیں؟ اس کی کوئی بات کرتے مولوی تو ناراض، یہ کیا لے کے بیٹھ جاتے موت کے لیے، بھائی کیا کس سے لے کے بیٹھے، تم سچ سننے نہیں چاہتے تو ہم کیا کریں؟ سچ تو یہی ہے، سچ یہی ہے کہ مستقبل ہے، اس کی تو سوچو. تو بہترین مومن کون ہوتا ہے؟ وہی ذات راہ جو مولا نے فرمایا تھا اس کلام کا خلاصہ کہ سفر بڑا طویل، ذات راہ بہت. یہ ذات راہ کیا ہے؟ مال دولت ہے، بگلے گاڑیاں کو کیا مالک ہو، اس مالی دنیا کو کیا ہے مالک. یہ سفر کون سا ہے؟ آخرت کا سفر. ذات راہ بہت. ذات راہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں یہ سب کام آئے گا. اب بھی مرنے والے کے بعد لاشعوری طور پہ آپ اس کے مرنے کے بعد قرآن خوانی کرواتے ہیں، مجلس کرواتے ہیں، ایسے ہی ہے. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ثواب عمل کا رشتہ مرنے کے بعد بھی ٹوٹا نہیں. آپ کا یہ عمل بتا رہا ہے نا کہ مرنے کے بعد بھی عمل کا رشتہ ٹوٹا نہیں. یعنی عمل ہم کریں گے ثواب، قرآن ہم پڑھیں گے ثواب اسے، نماز بچے پڑھیں گے ثواب اسے، مجلس میں فرض پہ ہم بیٹھیں گے ثواب. یہ سارے ثواب ہے نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ اب آپ بتائیے خدا فیصلہ کیجیے. جو انسان مرنے کے بعد اتنا محتاج ہے کہ دوسرے عمل کریں تو اپنی زندگی میں خود محتاج نہیں ہوا کہ اپنے ساتھ راہ لے کر جائے. کیا پتا کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہو نہ ہو، کوئی نماز پڑھنے والا ہو نہ ہو، کوئی نماز مجلس کرانے والا ہو نہ ہو، تو اپنے ساتھ تو سامان لے کر جاؤ کہ قبر میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ سامان اس کے پاس. اور بہترین مومن ہوئی اپنے ساتھ لے کر جائے. نواز بچے مجھے یاد رکھے کہ نہ رکھے، نواز وزیر اقربا مجھے یاد رکھے کہ نہ رکھے. وہ کب تک یاد رکھے؟ کتنے دن تک؟
آپ بہترین اولاد مجھے تو ہمیشہ ماں باپ کا خاص ماں باپ کی طرح سے کہہ دیں یہ یاد رکھیے گا کہ ماں باپ کا حق ان کی زندگی تک نہیں ہے، جب تک وہ زندہ ہے تو ان کا حق نہیں. ماں باپ کا حق جب تک ہم زندہ اولاد سے، جب تک ہم مرنے کے بعد ان کا حق ختم نہیں، بلکہ مرنے کے بعد زیادہ حق ہوتا ہے. مرنے کے بعد ان کے ماں باپ دنیا میں نہیں کھاتوں میں زیادہ شروع کر کام چلو بھائی چلے گئے بوڑھے جو خدمت کر رہے تھے، نہیں، مرنے کے بعد یعنی ہمیشہ ہم کو یاد وہ کہتے ہیں نا کہ شب جمعہ انسان ایک مسکین کو بھی کھانا کھلا دے گا اپنے مرحوم کے نام سے تو میری روحیں خوش ہو جاتی ہیں. میں نے شیرازی کے جو دروس ہیں اور 26 جمعہ والے میں اردو میں کیا گیا وہاں پڑے تو زمانے میں اس میں آپ نے یہ بات بتائی. ایسے تو میں نے سنا تھا لیکن اتنے بڑے آدمی کے اسے سنا تو لکھا ہوا بھی آ گیا تو اور مستند ہوئے میرے کہ یہ تو کبوتروں کو پرندوں کو دانا ڈالنا مستحب ہے نا، کیوں ہے؟ حتیٰ کہ اس پہ وہاں بھی لوگ جہاں ہر چیز شرک اور بدعت ہے نا، مکہ اور مدینے میں بھی آپ جائیں گے نا تو وہاں پہ خود لے کے بیٹھے ہوئے لوگ خریدو پرندوں کو ڈالو، ہے نا، نہیں روکتے. کیوں؟ یہ تمام جگہ روایات ہیں کہ کبھی کبھی مومنین کی روحیں اس انداز میں اپنے بچوں کی خبریں دیں. اس لیے کہتے ہیں گھروں میں پرندہ گھر میں دانا ڈال دیا کرو، پرندے آتے ہیں، چڑیا آتی ہیں کھانا کھا کے مستحب ہے، ثواب ہے. پانی کا پیالہ رکھ دیا چھت کے اوپر، اب تو چھتیں ایسی کہ اپارٹمنٹ میں کیا بنی، لیکن وہ چھتوں پہ رکھ دیا جائے یا باہر گلاؤ میں رکھ دیا جائے یا سب کے بعد دانا ڈال دیں. کیوں؟ ماں باپ خبر گیری کے لیے آتے بچوں نے ہمیں یاد کیا کہ یہ شب جمعہ ایک فاتحہ پڑھ دیں، کچھ نہ لگتا کہ فاتحہ بھائی نام کا پڑھتے ہیں. مرنے کے بعد انتظار کرتے ماں باپ جس چیز کا انتظار کرتے ہیں کیا انتظار کرتے ہیں؟ بچے ان کے لیے آمادت چاہتے ہیں، بچے ان کو تحفے دیں. میں روایت پڑھ کے مسائل کی منزل میں آنا چاہتا ہوں. ایک سلام دیجیے محمد علی محمد. ماتا والے قاضی خان وہ 250 سال سے ہمارے بلانے کی کتاب لائی ہے اور اس سے فتوے دینے کے لیے بڑا صنعت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ قاضی خان بھی یہ کرتا ہے، قاضی خان بھی یہ کرتا ہے. فتویٰ قاضی خان بہت مشہور کتاب 3 جلدوں میں ہے. تو اس میں ایک فتویٰ ہے تو اس فتوے کو نقل کیا سید العلماء علامہ نقل صاحب کو اس فتوے کو نقل کیا کہ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں کوئی سوال آئے تو فتویٰ دینا تھا ماں باپ کے حقوق. یاد رکھتے کیا ہم تو آپ کو مسئلہ بتا دیں گے نا، لیکن فقیہ جو ہے وہ دلیل کرتا ہے. جب کوئی فتویٰ لیتا ہے اتنا آپ کو بتا یہ فقہا کے اوپر جو زبانیں کھولتے تھے نا 2 انچ کی چل جاتی ہے چھوٹی زبان. اب آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلاں فقیہ کا یہ فتویٰ ہے. فقیہ کا ایسی بتا دینا ہوتا ہے، فقیہ کو چاہے 1 ہفتہ لگے چاہے 1 مہینہ، جب تک وہ پوری تحقیق نہیں کرنے کسی بارے میں فتویٰ نہیں دے گا. سمجھ آ رہی بات؟ پوری تحقیق کے بعد فتویٰ دے گا، اسے کہتے ہیں فقیہ جو فتویٰ دے. اب میں آپ کو بتاؤں اس سے آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں. ماں باپ کے حقوق کے بارے میں فتویٰ مانگا، فتویٰ قاضی خان میں فتویٰ دیا گیا اور دلیل بھی دی گئی. کیونکہ دلیل دینا چاہیے کس دلیل کے ساتھ کہ ماں باپ کا ٹھیک کچھ لوگ کافی اور جیسے کہ ان کا احترام واجب ہے. اس آیت کی روح سے وہ قدر ربک اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. یا ماں باپ کی مذہب کا ذکر نہیں ہے، جو بھی دین ہے تو ہمیں جب ان کی خاصیات بناؤ، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، ان کے دین کی طرف جاؤ کہ ان کا دین تھا کیا تھا. زیادہ قابل ہو گئے تم، زیادہ خبردار، روکا گیا ٹوکا گیا. 3 باتیں ایسی جن میں اللہ نے کوئی استثنا نہیں رکھا، فرق نہیں رکھا ہوا. ایک وعدے کا وفا کرنا، ایک امانت کا لوٹانا، مومن والے مومن وعدہ مومن جی والے مومن، ایک والدین کا احترام. مشرک و والدین تمہیں اجازت نہیں ہے صرف واجبات کو ان کی اتباع کرنا، صرف واجبات. باقی خبردار اونچی آواز سے سڑک کے بات بھی نہ کرنا، ان سے سارے اعمال ضائع ہو جائے گی تمہارے. اب دلیل لیجیے. اب یہ دلیل نقل صاحب نقل کی اور میں فتویٰ قاضی خان کے حوالے کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اب وہ دلیل کہتے ہیں کہ دلیل کیا؟ دلیل کہتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے صبح پریشان حالت، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے عجیب خواب دیکھا. کیا دیکھا ہے خواب میں؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں حور العین کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں اور جنت کی چوکھٹ پہ سجدہ کر رہا ہوں، جنت کے دروازے پہ سجدہ کر رہا ہوں، بوسہ دے رہا ہوں اور حور العین کی پیشانی. مسکرا تو بہت اچھا خواب ہے. گھر جا ماں کے قدموں کو بوسہ دے
باپ کے پیشانی کو بوسا دے، ماں کے قدموں کو بوسا دے، باپ کی پیشانی وہ لٹک گیا کہتا حضور وہ تو ہے ہی دنیا کو پتہ نہیں مر مر گیا ہمارے جہاز میں مر گیا پتہ نہیں کوئی بات نہیں ان کی قبروں میں جاؤ اگر تیرا زمانے جا کے وغیرہ کافی مرے اب حضور فرمایا جاؤ ان کی قبروں میں جاؤ، ماں کی قبر کے پیدانے میں سر رکھ دے، باپ کی قبر کے سرحانے میں سر رکھ دے۔ اللہ کے رسول مجھے تو قبر بھی نہیں یاد، کہاں میں تو چھوٹا تھا محمد آ کر کے سہرا لگا کر قبر ہوئی ہمیں کیا ہمارے ماں باپ نام ہوگا۔ اچھا گھر جا کے 2 لکیریں کھینچ، گھر جا کے یعنی 2 خط کھینچ دے، ایک خط کو باپ کی قبر قرار دے، ایک خط کو ماں کی قبر قرار دے۔ بتائیے ایک کو ماں کی قبر قرار دے، ایک کو باپ، جسے ماں کی قبر قرار دے اس کے پیدانے کو بہت سر رکھ دے ماں، جسے باپ کی قبر قرار دے اس کے سر کھڑے دے۔ سمجھ میں اس دلیل کے تحت وہ فتویٰ دے رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ سند یہ روایت اتنی معتبر ہے، اتنی مستند، یعنی بغیر دلیل کے فتویٰ نہیں دے سکتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں صحیح یا غلط اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات یہ کر رہا ہوں کہ بغیر دلیل کے فقیہ کبھی بھی فتویٰ جب تک دلائل اکٹھا نہ کرنے فتویٰ نہیں دے گا۔ یہ بتاتے ہیں کسی بھی قسم کا دنیاوی فتویٰ ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، احکام کا ہو، جو بھی فتویٰ ہو، اخلاقیات کا ہو، دلیل کے بغیر فتویٰ کبھی بھی نہیں دے گا مجھے۔ سمجھ میں؟ اچھا اب آئیے، اب مجھے بتائیے عام آدمی کے ماں باپ کا یہ مقام ہے، عام انسان کے ہم جیسے گناہگار کے ماں باپ کا یہ مقام ہے کہ ان کی قبروں پہ جاؤ، قبروں کو بوسہ دینا کوئی بدعت نہیں ہے۔ یہ فتویٰ قاضی خان کے مطابق بتا رہے، تشریح کے مطابق نہیں بتا رہے، ان کے مطابق بتا رہے۔ عام آدمی کی بات کرو، عام آدمی کے ماں باپ کا یہ مقام ہے کہ جاؤ قبر کی زیارت بھی کرو، قبر میں جاؤ، سمجھے اپنی طرح سے نہیں، اللہ خوش ہوگا، کیونکہ حکم کس کا ہے؟ حکم ہے اللہ کا، تو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہوا نا، لہٰذا جاؤ قبر وہاں کو مشرک کے معاملات الگ ہیں، ان کو الگ خانے میں رکھیے، وہ الگ چیزیں انسان ٹائم کرتا ہے تو وہ معاملات اس سے خراب ہوتے ہیں، لیکن قبر پہ جانا اور پیدانے کو بوسہ دے دینا یا سرانے کو بوسہ دینے سے نہ شرک ہوتا ہے نہ کوئی بدعت لازم آتی ہے، بس یہ خاطر کرو۔ اس سے آگے میں کہتے ہیں کسی کو کوئی پکڑا دو تو پورا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اب اس وقت نہ جانے کیا وہاں پہ کرتے ہیں، ان کی حرکتیں بھگتنا ہمیں پڑتی ہے، جوابات ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ سلمان دیکھیے محمد علیہ محمد تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عام مومن کے ماں باپ کے معاملات یہ تو مجھے بتائیے جسے اللہ نے اللہ کے رسول نے امت کا باپ قرار دیا، اس امت کے ایک دو باپ ہمارا، ایک کو 2 باپ امت کے محمد اور علی۔ عام آدمی کی مومن کے والدین کی قبروں کا یہ عالم ہو، ان کا یہ احترام ہو، تو مجھے بتائیے جہاں اللہ کا رسول خود وہ استراحت ہے، جہاں خود اس کا نورانی وجود موجود ہو، اب مجھے بتائیے کہ آپ انسان کے ماں باپ کے قبروں کا یہ عالم ہے کہ جن لوگوں نے یہ سارا دین بچایا، جن لوگوں کا اللہ کے دین پر احسان کیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں آیات کی بہت سارے وہ شاید ہو جائے گا، جبھی تو اللہ نے احسان کا ذکر کیا، جزاء الاحسان اللہ احسان، تو جن کا دین پر احسان، جن کا قیامت تک کے لیے احسان، ان کی قبروں کی زیارت، ان کی قبروں پہ جانا، ان کے روضوں پہ جانا، ان کے مزارات پہ جانا، سمجھ آئی بڑی بات۔ جو ماں باپ کا مقام نہیں سمجھی دنیا، وہ علی اور فاطمہ کے مقام کیا سمجھے، وہ حسین کا مقام کیا سمجھے، اولاد رسول کا مقام کیا سمجھے، جس نے اپنے ماں باپ کا مقام سمجھ نہیں آیا نہ سمجھے گا مقام، یہ مقام ہے۔ اور پھر ماں کے مقام کو اور مستند اور معتبر بنانے کے لیے کیا اعلان ہو، فاطمہ کی اپنی بیٹی کی فاطمہ تو امو، فاطمہ اپنے بابا کی، یہ بھی بتا دیا۔ چلو ماں کی حیثیت تو احترام کرو، جسے اللہ کا رسول ماں کہہ رہا ہے، یہ ان کی بحث الگ ہے، بڑے بڑے والے لوگ جماعت شادی کو بیان کر چکے ہیں، تو ان کے معنی کتنے ہیں، ان کے کیا کیا معنی ہیں، سب الگ، صرف اشارہ کیا ہے۔ امویہ ظاہری مان کرو نا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، کیا مقام ہونا چاہیے۔ اب مجھے بتائیے
کہ جب جناب سید الشہداء دنیا میں تشریف لائے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی خبر بھی دے دی گئی. اچھا حضور نہ بتاتے ہیں لیکن بتا دیا بیٹی کو. دیکھیے یہ بتائیے اگر فاطمہ زہرا کوئی دعا کرے قبول ہوگی یا نہیں؟ ہوگی نا بھائی. اس سے بڑا کون ہستی ہے جس کی دعا قبول ہے؟ جب معلوم ہو گیا واقعہ کربلا ہوگا میرے بچوں کے ساتھ ایسا ہوگا, کبھی کبھی کوئی دعا ملی کہ فاطمہ زہرا نے دعا کی جو پالنے والے میرے بچوں سے قربانی نہ کی دعا, اگر دعا کی ہو جاتی نا وہ. یہ ہے مقام پر. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ فاطمہ زہرا دنیا سے چلی گئی پھر بچوں کے ساتھ نہیں, یہ وہ ماں ہے کہ آغوش میں بچہ آیا ہے واقعی کی خبر پہنچ اور دعا کر لیتی نا یقیناً تو پھر یہ واقعہ بھی نہ ہوتا. لیکن پھر ہوتا کیا, ریکارڈ نہیں نہ تھا, ریکارڈ نہیں تھا. اس لیے امہ بھی کہا اصل صرف حسین نے بچایا نہیں بچایا. اگر فاطمہ راضی نہ ہو یہ قربانی دینے میں صدیقہ ہے کہتے نہیں تو نہیں, لیکن نہیں یہ بات پر رہنا چاہوں. اب بتائیے وہ بات جس کو معلوم ہو ان میں سے ایک بچے کو زہر دیا جائے گا, ایک بچے کا گلا کاٹا جائے گا, وہ اپنے بچوں کو کیسے پالے گی؟ اس طرح سے پالے گی. یہ نہیں دیتی ہوگی حسین کو. اگر کہیں ٹھوکر لے کے گرتا ہوگا بچہ تو گرنے سے پہلے سنبھال لیتی اور کلیجے سے لگا کے روتی. بچہ حیران ہوگا مارنے گرا میں مجھے تو چوٹ ہی نہیں لگی, آپ رو کیوں نہیں؟ شاید یہی جواب دیا جائے گا یوں سمجھ لو کہ فاطمہ کچھ اور دیکھ کے نظر آ رہا ہے کہ میرا بچہ اسی طرح زین سے زمین پہ آئے گا, دنیا کی پشت سے زمین پر آئے گا اور اخبار سے نیچے آئے گا, اس کا بدن اندر زمین سے لگنے نہیں پائے گا. اتنے تیر اس کے جسم پہ تیروں پر معلق ہوگا میرے بیٹے کا بدن. اب مجھے بتائیے یہ ماں اپنے گھر میں رہ سکتی؟ جب عام مومن کی ارواح اس انداز میں آتی ہو خبر گیری کرنے تو اس روایت پہ شک کیوں کرتے ہو کہ حسین نے مدینہ چھوڑا ماں نے مزار چھوڑا؟ ظاہر بچوں کے لیے بھائیوں کے لیے تسلی کے لیے میرے پاس اور کوئی مسائل نہیں سوائے اس کے کہ حسین کا ذکر کر دو. حسین کا ذکر کروں گا سب کی تسلی ہو جائے گی. حسین کی بہن, حسین کے بھائی, حسین کے بچے, حسین کی بیویاں سب وہاں کربلا میں موجود ہیں. سکینہ بھی ہے, علی اصغر تو شہید ہو چکا, زین العابدین بھی, سب محمد واقع بھی. لہٰذا میں اسی ہستی کا انتخاب کر لیتا ہوں. بس حسین نے مدینہ چھوڑا, ماں نے مزار چھوڑا, پیچھے پیچھے اپنے بچوں کے جا رہے. اتنی روایتیں میں آپ کو بتاؤں مسائل کے بعد میں کہ جب جنازہ دختر رسول کا تیار ہو گیا تھا تو مولا نے بلایا تھا نا بچوں کو, اب آخری بار رخصت کرو. جو مقاتل کی روایات میں یہی مسائل کی روایات, سب بچے آئے کہ ماں کے جنازے میں اپنے آپ کو گرا دیا تھا, حسین نے نہیں. تو حسین کا ایمان ہے کہ جب تک میری ماں مجھے بلائے گی نہیں میں جاؤں گا. ایمان روایات ایسے کہ یوں ہے کہ ایسے ہی پورا ہوا تھا کہ آغوش پھیلا دی تھی. ماں نے کہا میرے لال حسین چلے جیسے لگا دیا. میں اس لیے بھی روایت پڑھتا ہوں, میرا اس لیے بھی یقین ہے اس روایت پہ کہ ایک روایت نہیں ہے نا, روایات بھی تو بہت ساری ہیں, ایک تھوڑی ہے. شب عاشور ثانیہ زہرا نے فضہ کے ذریعے سے کہا تھا فضہ ذرا ماں جائے تو بلا لا. حسین آئے فرماتی بہن بھائی سے فرماتی بھیا سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز ہے. کوئی بیوی ایسے روتی ہے جیسے اس کا زبان سبھا کر دیا ہے. حسین کی آنکھوں سے بہن پہچانا نہیں ہے, کوئی اور نہیں, ہماری ماں زہرا ہے. ہم نے مدینہ چھوڑا, ماں نے مزار چھوڑا. شب عاشور اور آگے بڑھی, خلاصہ روایات کا پیش کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. حسین اپنے انصار کو ساتھ لیا اور قتل گاہ میں پہنچے. ایک ناصر کو اس کے مقام شہادت دکھا دی. جب سب کے مقام شہادت دکھا چکے تو ہم لے کے چلے ایک نشیب کی طرف کہ اپنا مقام شہادت دکھائیں.
चंद कदम आगे बढ़े थे, अचानक पलट कर सबसे कहा वापस चलो खैमगाह। सब खैमगाह में वापस पहुंचे तो 10 पूछताछ की कि फरजंद रसूल आप तो अपना मकाम शहादत दिखाने लगे, वापसी का हुक्म क्यों दिया? अब जब मैं रिवायत का खुलासा पेश करूं, रिवायत मैंने ना पढ़ी होती तो मैं कभी भी आपके सामने पेश नहीं करता। ये मैंने खुद पढ़ी है और रिवायत का खुलासा पेश करूं, वो भी लफ्ज़ लफ्ज़ पेश नहीं कर रहा। फरमाते कि मेरे जानिसारों में तुम्हें वहां कैसे ले जाऊं जहां तक मैं जुदा किया जाऊंगा, वहां मेरी माँ ज़हरा बैठी है। चलिए एक और मंजर आपको दिखाऊं, अगर आपकी यकीन नहीं आता किसी को तो एक और मंजर याद है। शाम की राहों में सकीना बिछड़ गई, कुछ जनाजा से गिर गई थी, काफिला रोका गया था, बीबियां उतरी, रस्म खोली गई, मुखालफत में जा रहे थे, क्या नहीं पता कोई बीबी आगोश में लिए बैठे। कौन है ये बीबी? इसी हुसैन की मां ज़हरा। करबला नहीं, करबला से जब इसके बच्चों को कूफा और शाम ले जाया जा रहा था, ये पीछे पीछे जा रहे, बाप बहना अपने बच्चों के पीछे पीछे जा रहे थे। ये वही रसूल है जिसे सकीना को आगोश में लिया। और अब आ जाइए आखिरी मंजर आपको बता दें और रहमतें तमाम करें। याद है अभी मैंने पढ़ा था आपके सामने, हर एक मंजर यही है। जब हुसैन पुष्ट जुलजना से नीचे तशरीफ लाए थे तो इतने तीर जिसमें नाज़नी में पेवस्त थे कि आपका जिस्म अथर जमीन से लगने नहीं पाएगा, तीरों पर मौला। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नहीं, अगर तीर ना भी होते हुसैन का जिस्म अथर जमीन से नहीं लग सकता। क्यों? जिस वक्त हुसैन जुलजना से नीचे तशरीफ ला रहे थे, माँ आगोश फैलाए बैठी थी। मेरे लाल हुसैन